السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں آپ کا ہمارے چینل ایجوکیشن ورلڈ اردو میڈیم میں آپ کا خوش آمدید کرتا ہوں۔ تو آئیے اس 1980 کی دہائی، اس دہائی میں بھارتی سیاسی نظام کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ پنجاب میں سکھوں نے آزاد خالصتان کے قیام کے مطالبے کے لیے تحریک شروع کر دی۔ اس تحریک نے پرشدید شکل اختیار کر لی۔ اس تحریک کو پاکستان کی حمایت حاصل تھی۔ 1984 میں امرتسر کے سورن مندر میں پنار گریز انتہا پسندوں کو باہر نکالنے کے لیے بھارتی فوج کو بھیجنا پڑا۔ محترمہ اندرا گاندھی نے محافظ دستے کے سکھ محافظین نے انتقاماً انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس دہائی میں شمال مشرق میں الفا تنظیم کی قیادت میں ایک بڑی تحریک چلائی۔ 1984 میں راجیو گاندھی نے زمانۂ اقتدار اپنے ہاتھوں میں لی۔ انہوں نے بھارت میں معاشیت اور سائنسی و ٹیکنالوجی کے شعبوں میں انقلاب لانے کی کوشش کی۔ سری لنکا میں تمل اقلیتوں کے مسائل حل کرنے کے لیے انہوں نے پہل کی۔ انہوں نے تمل فرقے کو ملک کے اندرون میں خود مختار کے ذریعے متحدہ سری لنکا کے تصور کی حمایت کی، لیکن ان کی کوششیں بارآور ثابت نہیں ہوئی۔ دفاعی اسلحہ اور خصوصاً بوفورس کمپنی سے طویل فاصلے کی توپوں کی خریداری کے سلسلے میں ہونے والی بدعنوانی کے معاملے میں ان پر کڑی تنقید کی گئی۔ اس عہد میں سیاسی بدعنوانی کے ایک اہم انتخابی موضوع بن گیا تھا اور عام انتخابات میں کانگریس کی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں متحدہ ہوئے اور جنتا دل کے وشنوناتھ پرتاپ سنگھ بھارت کے وزیر اعظم بنے۔ دیگر پسماندہ طبقات کے لیے تحفظات کی پالیسی کی ان کی انتہا اہم خدمات میں سے ایک تسلیم کی جاتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے وہ زیادہ عرصے تک وزیر اعظم برقرار نہیں رہے۔ 1990 میں چندر شیکھر بھارت کے وزیر اعظم بنے۔ ان کی حکومت بھی زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکی اور 1991 میں انتخابات کی تشہیر کے دوران ان کی سری لنکا کی LTTE نامی تنظیم نے راجیو گاندھی کو قتل کر دیا۔ 1980 کی دہائی میں آخر میں جموں اور کشمیر میں بے چینی کا آغاز ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں کی شدت پسندانہ کارروائیوں کی وجہ سے کشمیر پنڈتوں کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، وہاں سے نکلنا پڑا۔ وہ مسائل پیچیدہ ہوتا چلا گیا اور اس نے انتہا پسندی کی شکل اختیار کر لی۔ اب ہم 1991 کے بعد کی تبدیلی کے بارے میں پڑھیں گے۔ نہ صرف بھارت کو بلکہ ساری دنیا کی تاریخ میں 1991 کا سال اہم تبدیلیوں کا سال ثابت ہوا۔ سوویت یونین کا شیرازہ منتشر ہو گیا اور دنیا میں جاری سرد جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ بھارت میں PVM نرسمہا راؤ کی قیادت میں سرکار نے ملک کی معیشت میں کئی تبدیلی کی۔ اس زمانے میں ایودھیا میں رام جنم بھومی اور بابری مسجد کے تنازع نے شدت اختیار کر لی۔ 1996 سے 1999 تک کے عرصے میں لوک سبھا میں کسی بھی واحد سیاسی جماعتوں کو اکثریت حاصل نہیں ہو پائی۔ اس لیے اس عرصے میں کئی وزیر اعظم اختیار میں آئے، جن میں اٹل بہادر واجپئی، HD
देव गौड़ और कुमार गुजराल शामिल थे। आखिरकार 1999 में भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में कौमी मुत्तहिदा मुजाहिद की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई और अटल बहादुर वाजपेयी भारत के वज़ीर आज़म बने। अटल बहादुर वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ गफ्तगू शदीद करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। 1999 में भारत ने मज़ीद कई जौहरी तजुर्बात किए और जौहरी कुव्वत का हामिल मुल्क में होने का ऐलान किया। 1999 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के तनाज़े पर कारगिल इलाके में जंग हुई। कारगिल एक इलाका है जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कश्मीर को लेकर जंग हुई थी। इस जंग में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी।